سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس موضوع کا ہم احاطہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے چہلم شہدائے کربلا، چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس کی مناسبت سے گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین کرام، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت، اور اس کے بعد خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مستورات اور بچوں کی اسیری کے 40 دن پورے ہونے کی یادوں میں پورا عالم اسلام 20 صفر المظفر کو چہلم امام حسین علیہ السلام مناتے ہیں۔ راہ حق و صداقت میں پیش کی جانے والی 72 قربانیوں کے 40 دن کے بعد شہداء کے وارثین امام علی امام زین العابدین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اسیری کی سخت ترین منزلوں کو طے کر کے آج ہی کے دن دوبارہ کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے اور تمام عزیزوں، دوستوں اور وارثوں نے مل کر چہلم منایا۔ آج دوبارہ انہی یادوں کو تازہ ہم بھی کر رہے ہیں، اور انہی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جو مہمان گرامی اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں تعارف کرا کے ان سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ جناب خانم سحر زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، دینی معاملات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں، درس و تدریس سے بھی آپ وابستہ ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی خارا۔ بہت شکریہ۔ آج کی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز کا حصہ رہی ہیں، محترمہ راضیہ نوید صاحبہ۔ آپ بھی ماہر تعلیم ہیں، اسلامک اسکالرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ جبکہ ناظرین کرام، آج کے ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خانم رباب نجفی صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، دینی معاملات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں۔ خانم، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ آج کی ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظہ عطیرہ محسن۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک کلام بھی سنا جائے گا۔ گفتگو کا آغاز میں خانم سحر زیدی صاحبہ سے کرنا چاہوں گی۔ خانم، اسیری کا دورانیہ ختم کر کے 40 دن مکمل ہونے کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ جو اسیری کے دورانیے کو پورا کر رہا تھا، ان مصائب و مشکلات کو جھیل رہا تھا، آج ایک مرتبہ پھر سے اس کی روانگی ہے، اور روانگی کا جو ایک پڑاؤ ہے وہ کربلا کی سرزمین ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے وہی یادیں تازہ ہو رہی ہیں کہ جب چہلم شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو رہی ہے، چہلم شہدائے کربلا منایا جا رہا ہے۔ فرمائیے گا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ قافلہ ایک بار پھر کربلا میں وارد ہو رہا ہے، مگر کیفیت بہت مختلف ہے، اور باذن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب یزید حکم رہائی دیتا ہے اور جناب سید سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حکم رہائی مل گیا، اور قید خانے میں شام کے ایک بار پھر وہ غم و اندوہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ سواریاں تیار ہوتی ہیں اور آمادہ ہوتا ہے یہ قافلہ، یہ کارواں، جناب سید سجاد باقاعدہ پوچھتے ہیں اور اذن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم یہاں سے براہ راست مدینہ کی جانب جائیں یا 2 راستے جاتے ہیں، ایک کربلا سے ہوتا ہوا مدینہ کی جانب جاتا ہے اور ایک براہ راست، تو خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کربلا سے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مزید اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں 40 حسینی کا، تو اس کو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد اٹھنے والی آفاقی تحریک میں 40 حسینی علیہ السلام ایک بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے، ایک بہت بڑا مارکہ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہما، جب یہ قافلہ شام سے کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے تو آپ ایک بات پر غور کیجئے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں، وہ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ براہ راست مدینہ منورہ کا راستہ اختیار نہیں فرماتی، بلکہ ان کی طرف سے یہ ایک مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اسی راستے سے گزار کر کربلا اور پھر کربلا سے ہم مدینہ کا سفر کریں، کہ جس طرح سے کہ جاتے ہوئے ہمیں یہ سفر کروایا گیا تھا۔ اور یہ کوئی اس طرح سے نہیں تھا کہ اچانک کوئی بات ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، اس کے پیچھے
بی بی سلام اللہ علیہا کے ذہن میں ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک خیال تھا، ایک مقصد تھا کہ یقیناً اب بہت حالات میں تبدیلی آ چکی تھی، اور واپسی پر بی بی سلام اللہ علیہا وہی مقصد، وہی پیغام جس کی خاطر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اور جس کی خاطر ان کے پورے خاندان نے قربانی دی تھی، چاہتی تھیں کہ مختلف مقامات پر اپنے خطابات فرماتے ہوئے لوگوں کے اندر اس روح کو ایک مرتبہ پھر سے زندہ کریں، ان کے اندر دوبارہ سے ایک تحریک پیدا کریں، ان کو نئے سرے سے ایک فکر عطا کریں، کیونکہ دیکھیں جو قربانی سیدنا امام حسین علیہ السلام اس میدان کربلا میں پیش کر چکے تھے، وہ قربانی شاید وہیں پر دب جاتی اگر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک پرجوش، ایک انقلابی، ایک فکری جو کردار تھا وہ سامنے نمودار نہ ہوتا اور ایک خوبصورت انداز میں ایک نئے جہاد کا آغاز نہ ہوتا۔ تو یہاں پر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک جہادی کردار کے ساتھ ہمیں پوری دنیا کے سامنے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور مشن کو واضح کرتی ہوئی یہاں پر نظر آتی ہیں۔ اور پھر جب وہ یقیناً میدان کربلا میں پہنچتی ہیں تو یہاں پر میں ایک نئے انداز میں ایک روایت کو بیان کرنا چاہوں گی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ہمیں ایک تابعی حضرت عطیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی کردار ملتا ہے کہ یہ اس روز یعنی چلم کے روز وہاں پر آتے ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو بنی سعد کے قبیلے نے امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر جو احباب تھے اور جو ان کے رفقا تھے ان کی تدفین کا کام وہاں پر سر انجام دیا تھا، لیکن نشانیاں ظاہر نہیں کی تھیں کہ کس کی کون سی قبر پاک ہے اور کس کی کون سی قبر پاک ہے۔ تو یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سلام عرض کروں گا، اور اگر انہوں نے سلام کا جواب دیا تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قبر انور یہاں پر کون سی بنائی گئی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے سلام عرض کیا یا سلام اے حسین علیہ السلام، تو آواز آئی قبر انور سے، امام حسین علیہ السلام کی آواز وہاں سے بلند ہوتی ہے۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ اے زائر، تو سب سے پہلے میری قبر پر آنے والا ہے، تجھے تیرا آنا مبارک ہو، اور حسین علیہ السلام بھی تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یزید جو امام حسین علیہ السلام کی آواز کو دبانا چاہ رہا تھا، اس آواز کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے وہ فتح یاب ہو گیا، وہ فاتح ٹھہرا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا اپنے ایک صحابی کو جواب دینا یہ بات ظاہر کر رہا تھا کہ جن آوازوں میں اللہ کی اپنی آواز شامل ہو جایا کرتی ہے وہ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو تب بھی ان کی آواز پوری دنیا میں زندہ رہتی ہے۔ بہت خوبصورت بات، اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ خانم رباب صاحبہ، آپ سے میری گزارش کہ جس طرح سے ہم یاد تازہ کر رہے ہیں اس معرکہ کربلا کی کہ آج چہلم کا موقع ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً وہ اسیران کربلا جو واپس آ رہے ہیں، جو واپس مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں ہیں، ان کا قافلہ، اور بیچ میں پڑاؤ کرتے ہیں کربلا معلیٰ کی سرزمین پر کہ جہاں ان کے پیارے ان سے بچھڑے تھے، ان کے اپنے ان سے بچھڑے تھے۔ ایک مرتبہ پھر سے یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس کو اگر ہم سائیکلوجیکلی ڈسکس کرنا چاہیں، اس کے سائیکلوجیکل اسپیکٹ کو دیکھیں تو کتنا درد ہے، کتنی آہ و بکا ہے، اور رنج و علم کا وہی مقام ہے کہ جس وقت پیارے بچھڑے تھے کس طرح سے انہیں جو ہے وہ لے جایا گیا، اور پھر ان کو دوران اسیری جو مظالم، جو ان کے اوپر مشکلات، جو مصائب ڈھائے، یقیناً یہ وہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے تمام تر یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ در حقیقت ان کے کیا احساسات ہیں اور کیا جذبات ہیں اس قافلے کے، وہ ہمارے ادراک سے بالاتر ہیں، ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ہم جیسے عام خاکی انسان کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اہل بیت علیہم السلام سے ہمارا اور ان کا رشتہ ہمارے درمیان محبت کا نہیں ہے، مودت کا ہے۔ اس کے وہ آسان الفاظ میں اس طرح سے علماء سمجھاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، 30 40 50 سال گزر جائیں، اس کے بعد اگر اس کو کبھی اپنی ماں یاد آئے یا کہ کوئی اور آ کر اس کے ماں باپ کا تذکرہ کرے تو کیا وہ شخص
اس طرح سے روئے گا جس طرح سے پہلے سال رویا تھا، دوسرے سال رویا تھا. لیکن اتنا عجیب معجزہ ہے ذکر ابا عبداللہ سید شباب اہل الجنہ میں کہ جو ہی جتنی صدیاں گزرتی جا رہی ہیں ان کا ذکر ورفعنا لک ذکرک کا مصادیق میں بالا تر ہے، اتم ہے، اکمل ہے کہ اس سے زیادہ جوش و خروش مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے وہ آفاقی تحریک جس کا آغاز ہوتا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور اربعین کے موقع پر اس کو ہم عروج پر دیکھتے ہیں. اس عشق حسینی کو ہم جو ہے وہ مزید کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھنا کیوں ضروری ہے آج کے انسان، آج کے نوجوانوں، بالخصوص آج کے مسلمان کے لیے. اس کو ان ڈیٹیل ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے، اور چہلم کی مناسبت سے گفتگو ہوگی کہ چہلم کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کی مقصدیت کو واضح کرنا ہے، وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، جانیں گے اس بریک کے بعد. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام. جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اربعین کی مناسبت سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو خانم، جیسے کہ پہلے بھی بریک پہ جانے سے قبل گفتگو جاری تھی، تو میں چاہ رہی ہوں ذرا میدان کربلا کی جانب ایک مرتبہ پھر سے ہم رخ کریں، اور 20 صفر مظفر کو جو واقعات پیش ہوئے، جو واقعات رونما ہوئے، بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس درخت کے پاس میدان کربلا میں آ کر رکتی ہیں، اور جب میدان میں آتی ہیں اور اس درخت کی جانب رخ کرتی ہیں کہ جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو لٹکایا گیا، اور پھر وہ جو ان کا درد ہے، وہ جو المناک کیفیت ہے، میں چاہ رہی ہوں اپنے الفاظ میں آپ اس کو بیان کریں. جی بالکل. آپ سوچئے وہ کیفیات کیا ہوں گی کہ جب جناب ام رباب 6 ماہ کے علی اصغر کو اور اس قربانی کو یاد کرتی ہوں گی جو سینہ اطہر ابا عبداللہ الحسین پر دفن ہے، یا جناب قاسم کی وہ پامال شدہ لاش کی جس کو دفنایا گیا اور اس کے ٹکڑے، تو کیا ایک بیوہ، ایک جناب ام فروا کے احساسات ہوں گے، اور کس طرح سے درد بیان کیا ہوگا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، اور ان تکالیف کو بیان کیا ہوگا کہ جو اس سفر میں انہیں درپیش تھیں. اور اپنی فتح کے بارے میں ضرور یقیناً بی بی نے اپنے بھائی کو بتایا ہوگا کہ کس طرح سے ان کے قاتل کے محل کے اندر اور اسی شہر میں جو اس کا شہری اقتدار ہے، شہری حکومت ہے، وہاں پر آپ کی مجلس اور آپ کی مظلومیت کا لوہا منوا کر آپ وہاں سے نکلی ہیں، اور کس طرح سے فتح کا اعلان کیا ہے. تو یقیناً ہمیں بلکہ ڈیٹیلز ملتی ہیں. یہ ساری قربانیاں، ان واقعات کا آج کے دن بیان کرنا، اور جس طرح سے آپ نے میدان کربلا میں اس وقت جو ہے وہ یہ ہمیں تمام تر مصائب اور روایات ملتی ہیں، یہ مجھے اور آپ کو بار بار پلٹاتی ہیں ہمارے اذہان کو، افکار کو. مقصد امام حسین علیہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس اسلام کے لیے اور اللہ کی راہ کے لیے، خوشنودی کے لیے کچھ بھی دینا پڑے اور قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہ بلکہ جذبہ ایمانی کو مزید اجاگر کرنا ہے، مزید پروموٹ کرنا ہے، مزید ڈیولپ کرنا ہے. رازیہ نوید صاحبہ، چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو پھر وہی وقت ہے کہ میدان کربلا میں ایک مرتبہ پھر سے مائیں رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، آہو بکا کا عالم ہے. ایک جانب اپنے بیٹوں کو کھونے کا دکھ بھی ہے، تو دوسری جانب یہ بھی ایک حوصلہ ہے، ایک جرت ہے، ایک بہادری کی ایک فضا قائم ہے کہ ہم نے اپنی قربانی جو دی ہے، جو ہم نے اپنے پیاروں کی قربانی دی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو گئی ہے. اور آج ہم اس مقام پر موجود ہیں کہ ہم نے اب یہ درس لے کر جانا ہے، اب یہ سبق لے کر جانا ہے کہ دین کی سربلندی کا علم ہم نے بلند کیا، اب مدینے کی جانب بھی رواں دواں ہونا ہے، اب مدینے کا سفر بھی اختیار کرنا ہے، اور واپس وہیں پہ جا کے اس تمام تر واقعے کو، اس تمام تر حالات کو، ان تمام تر صحبتوں کو، ان تمام تر مصائب کو دوسروں کو بھی بتانا ہے، یعنی کہ اہل مدینہ کو بھی بتانا ہے. فرمائیے گا. آپ دیکھیے ہما کہ چہلم کی شب آپ کہہ لیجئے کہ جب تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور صرف
قافلہ حسینی علیہ السلام جو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدنا زینب سلام اللہ علیہا کی رہنمائی میں قیادت میں یہاں پر موجود ہے، وہ یقیناً وہاں پر ذکر حسین علیہ السلام کرتی ہے، وہ یاد کرتی ہے قربانیوں کو بھی، ان کے حسن و جمال کو بھی، ان کی بچپن کی باتوں کو بھی، ان کی جوانی کو بھی، ہر چیز کا وہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر کچھ لوگ اپنے خیالات اور جو ان کی آبزرویشن تھی، مشاہدات تھے، ان کو بھی انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے بیان کیا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے جو بدن تھے وہ وہاں پر بے گور و کفن 3 دن تک پڑے رہے اور اس کے بعد ان کی تدفین کی گئی۔ لیکن بتانے والے بتاتے ہیں اور مورخ لکھتا ہے کہ 3 دن تک وہاں پر کوئی درندہ، کوئی چرند، کوئی پرندے نہیں ہوتا ہے نا کہ ویران جگہ پر جب کوئی بھی لاش پڑی ہو تو درندے نوچ کھاتے ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی ان مقدس میتوں کی طرف، لاشوں کی طرف اور ان مقدس جو اجسام تھے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ پھر بنی سعد کی جو خواتین اور بچے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور مورخ اس کو لکھتا ہے کہ رات کے وقت میں ہمیں ایک عجیب سا نور ان جسموں سے اٹھتا ہوا دکھائی دیتا جو آسمان تک جاتا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو نورانی بدن تھے جس کے بارے میں وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ اس گھرانے کا ایک ایک بچہ نور کا ہے، اور وہ نور ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ جب یہ اجسام جو ہیں اور اجسام مقدسہ اس میدان میں پڑے ہیں تو نور زمین سے لے کر آسمان تک ان کے اوپر حاوی ہے۔ پھر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا سیدنا زینب سلام اللہ علیہا نے جب کوفہ کے میدان، یہ کربلا کے میدان سے مدینہ منورہ کا سفر کیا تو وہاں پر بھی دیکھیے جب وہ وہاں پر تشریف لے جاتی ہیں اور اس سے پہلے جب سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے آخری مارکہ کے لیے دشمن کے مقابلے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہ اپنی بہن کو ایک وصیت کرتے ہیں کہ اے زینب سلام اللہ علیہا، جب مدینہ منورہ واپس جانا تو میرے نانا علیہ السلام کی قبر انور پر روزہ اطہر پر حاضر ہو کر انہیں میرا سلام بھی عرض کرنا اور انہیں یہ کہنا کہ اے نانا ہم نے آپ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسی طرح سے سیدہ فاطمہ الزہرا میری والدہ محترمہ ان کی قبر انور پر بھی جانا اور ان کو بھی یہ پیغام دینا کہ سلام ہو آپ کی بارگاہ میں، اور آپ کے بیٹے نے آپ کے دودھ کی لاج رکھی، آپ کی تربیت کی لاج رکھی اور میدان کربلا میں اپنا جسم کٹوا کر اور اپنے آپ کو ذبح کروا کر ایک ایسی مثال قیامت تک قائم کر دی کہ ایسی دوبارہ مثال ہمیں نہیں مل سکے گی۔ اور پھر جب سیدہ سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ تشریف لے جاتی ہیں تو یقیناً وہاں پر پہلے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچ چکی ہے، لیکن جس انداز میں سیدہ اپنے نانا جان کی روضہ اقدس کے ساتھ قبر مبارک کے ساتھ لپٹ کر روتی ہیں، سلام عرض کرتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام اپنے نانا تک پہنچاتی ہیں، یعنی وہ الفاظ بھی بیان کرنا کہ کلیجہ انسان کا منہ کو آتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، جس انداز میں انہوں نے وہاں پر گریہ کی، آہوزاری کی۔ اور پھر بعد میں جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور پر جاتی ہیں تو وہاں پر اور کچھ نہیں کہتی، بس یہی ہے کہ ان کے پاس سیدنا امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا جو انہوں نے یزید سے مانگ کر لیا وہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور پر اس کو پھیلا دیتی ہیں کہ والدہ حسین علیہ السلام کو لے کر گئی تھی، واپس نہیں لا سکی، بس ان کا کرتا جو ہے وہ آپ کی قبر انور پر حاضر کر دیا ہے۔ لیکن سارا وقت جو تھا، جو یہ 40 دن کا جو ایک ہمیں ٹائم سپین نظر آتا ہے، اس میں ذکر حسین علیہ السلام ہی ہوتا رہا، ان کی یاد میں ہی آنکھیں اشکبار رہیں، ان کے حوالے سے ہی گریہ آہوزاری رہی۔ لیکن اب میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، آپ دیکھیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا اپنے بھائی کے ساتھ پیار، اور وہ بے وجہ پیار نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کے مناقب بیان کرتے دیکھا، فضائل بیان کرتے دیکھا، تعریف کرتے دیکھا تھا۔ اب
ان کا بیٹے اون و محمد علیہ السلام بھی اس میدان کربلا میں شہید ہوئے، لیکن سیدہ ان کا ذکر نہیں کر رہی، لیکن ذکر ہو رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، محبت کا اظہار ہو رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام، کیونکہ یہ وہی امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جب بچپن کے واقعے کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بات سے پریشان ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں تو میری یہ بیٹی زینب سلام اللہ علیہا خاصا پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں اور روتی رہتی ہیں جب تک کہ حسین علیہ السلام واپس نہیں آتے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو گھنٹوں ان کی زیارت کرتی رہتی ہیں، انہیں دیکھتی رہتی ہیں، انہیں تکتی رہتی ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو یقیناً وہ یہی ماجرا تھا خانم، یہ جس واقعے کی جانب ابھی خار نے اشارہ کیا ہے، یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اہل بیت اطہار سے، اپنی بیٹی جگر گوشہ بطول سے، وہ تمام تر فیکٹرز، وہ تمام تر ایسپیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو پھر یہ قربانی کتنی عظیم قربانی ہے، اس کی یاد منانا یقیناً ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کی یاد منانے کا بہترین ذریعہ بھی یہی ہے کہ ذکر اہل بیت اطہار کیا جائے، ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جائے، اور عشق حسینی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں مبتلا ہو کے آج اس ذکر کو اور مزید اجاگر کرنا، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ فرمائیے۔ جی بالکل، دیکھیں اگر ہم مقصد ذکر امام حسین علیہ السلام پر بات کریں تو یہاں پر صرف بات ایصال ثواب کی یا ان کے ذکر کو احیا کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ خود ہمیں ہی ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام وطر ہیں، منفرد ہیں، یونیک ہیں، کس طرح سے، اس طرح سے بھی کہ اور کسی امام کا 40واں نہیں منایا جاتا، صرف امام حسین علیہ السلام کا 40واں منایا جاتا ہے۔ ہم اگر حالات و واقعات پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، کسی واقعے، کسی روایت کے ذریعے ہمیں مزید ان حالات کا، ان واقعات کو، ان احساسات کا، ان کا کیفیات کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے۔ جی اس میں پھر یہ ہے نا، اس بات یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ جب جناب جابر قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچتے ہیں، اور عطیہ کوفی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مفسر قرآن تھے، لہٰذا وہ جب ان کے غلام ہیں، ان کے ساتھ ہیں، چونکہ حضرت جابر کو صحیح طرح سے نظر نہیں آتا، اور یہ ان کا عشق تھا کہ پہلا زائر 40 آج کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور جو وارث امام حسین علیہ السلام سید الساجدین ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں، اور تمام مستورات پہنچتی ہیں، جناب زینب کبریٰ آتی ہیں۔ اب یہاں پہ جابر جب گریہ کرتے ہیں، اور بہت اہم بات یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حبیبی یا حسین، حبیبی اے میرے دوست، اے میرے خلیل، اے میرے مولا حسین، ہم آپ کے ثواب میں شریک ہیں۔ بے شک اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، گفتگو ہو رہی ہے چہلم شہدائے کربلا کی مناسبت سے، اور چہلم شہدائے کربلا منانے کا مقصد کیا ہے، اس مقصدیت کو ہم واضح کر رہے ہیں۔ مزید بھی کردار حسینی اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور آج 40 کے موقع پر، آج کا دن، اس دن کی یہ تقاضا ہے، یہ دن ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم کردار حسینی کے حوالے سے جانیں، سمجھیں، اور اس کو اپنانے کی، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ چہلوں میں شہدائے کربلا کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خانم سحر سے گفتگو کرنا چاہوں گی۔ خانم، جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جب وہ قافلہ جو کربلا میں آیا، اور پھر ایک مرتبہ سے جو ہے وہ یادیں تازہ ہوئیں مارکہ کربلا کی، وہ یادیں، وہ علم، اور وہ آہو بکا کا عالم، اب یہ قافلہ جو ہے رواں دواں ہے مدینہ کی جانب۔ مدینہ آمد پر جو واقعات، جو حالات، اور جس طرح سے وہ کیفیات کہ لوگوں کو بتانا، اہل مدینہ کو اپنا احوال سنانا کہ ہم یہ جو 40 روز گزار کر آئے ہیں، ہم پر کیا بیتی، کتنی صحبتیں، کتنی مصیبتیں، کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ میں چاہ رہی ہوں ذرا حالات و واقعات پر مبنی آپ اپنے الفاظ میں اس کو آگے لے کر چلیں۔ جی، جیسے ہی یہ قافلہ، یہ مختصر سا قافلہ
کہ جو جب یہاں سے نکلا تھا تو کئی گھوڑوں اور سواریوں پر اور سواروں پر مشتمل تھا، لیکن اب جب کہ یہ داخل ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ مدینہ سے چند کلومیٹر یا چند فاصلے پہ دور امام زین العابدین علیہ السلام نے قافلے کا پڑاؤ کیا اور کہا کہ پہلے بشیر ابن جزلم کو بھیجا کہ وہ مدینے میں اعلان کرے کہ جو قافلہ ہے وہ مدینے کی سمت آ رہا ہے اور جو کربلا کی جانب رواں دواں تھا، اور جس طرح سے امام نے مدینے کو چھوڑا اور پھر آپ جو حالات و واقعات پیش ہوئے کہ آپ پہلے مکہ گئے اور اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ وہ سنانی لے کر جب بشیر ابن جزلم گیا تو اس دوران محمد حنفیہ کو خبر ہو گئی اور آپ ملاقات کے لیے جناب سید سجاد کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ آپ ان درد اور تکلیف کو اور سانحات کو ذرا دیکھیے کہ کیا گزر گئی ایسی ان دنوں میں، ان ایام میں، کہ جب ایک چچا اپنے بھتیجے کو دیکھتا ہے تو وہ پہچان نہیں پاتا، اور یہ بات کہہ کر یاد دلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے چچا حنفیہ آپ مجھے نہیں پہچانے، میں آپ کا جوان سال بھتیجا علی ابن الحسین سید سجاد ہوں۔ اور جب ایک گریے کی حالت میں جناب محمد حنفیہ جناب سید سجاد کو سے بغل گیر ہوتے ہیں اور آپ کو گلے سے لگاتے ہیں تو ایک چیخ بلند ہوتی ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ کیوں تمہیں اس تکلیف کا احساس ہوا تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کرتے کو ہٹا کر اس طوق سلاسل اور زنجیروں کے نشانات کو اپنے جسم پر دکھاتے ہیں، وہ زنجیریں کہ جو آپ کی گوشت کو، آپ کی کھال کو، آپ کے جسم کو کھا گئیں، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ کاٹی گئی تھیں تو اس طوق کے ساتھ ایک خون کا فوارہ تھا، یعنی خون جاری ہو گیا تھا اور آپ کا جسم اتھر یعنی جو کھال ہے اور گوشت ہے وہ ساتھ ہی جدا ہوا۔ تو وہ زخم کہ جو جسمانی ہے یہ پھر بھی مندمل ہو جائیں گے، لیکن جو روح پر زخم ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس طرح سے جب اماریاں داخل ہونے لگتی ہیں اور پردوں کو ہٹایا جاتا ہے، اور جب جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہا جب دیکھتی ہیں کہ مدینے کی سرحد آ رہی ہے تو ایک مرثی آیا وہ جملہ کہ جو آپ کا مشہور ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ اے مدینہ ہمارے آنے کو ہرگز قبول نہ کر، کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیوں میں بچے تھے، ہمارے سر کے والی سلامت تھے، لیکن اب جب ہم واپس آ رہے ہیں تو نواسہ رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہمارے گود کے پالے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور اس مرثیے کے ساتھ یہ شہزادیاں داخل ہوتی ہیں۔ بشیر ابن جزلم جو مدینے کی گلیوں میں پہلی ہی خبر دے چکا ہوتا ہے امام کی شہادت کی، اور جب محلہ بنی ہاشم میں یہ خبر دی جاتی ہے تو روایت کہتی ہے جناب ابوالفضل عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ جو اپنے پوتے کا سہارا لیتے ہوئے آتی ہیں، اور کسی کو اس بات کا یقین اس طرح نہیں ہوتا، اور ان سب کے آنے سے پہلے یہ شہزادیاں، یہ قافلہ رسول اللہ کی قبر اطہر پر موجود ہوتا ہے، اور کیا وہ منظر بیان کیا جائے کہ جب رسول اللہ کی نواسی نے خون بھرا کرتا رسول اللہ کی لحد پر رکھا، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لرزاں طاری ہوا، اور جب اسی اسنا میں بنو ہاشم کی خواتین آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ چند قیدی بیویاں ہیں کہ جو رسول اللہ کے قبر اطہر سے لپٹ کر رو رہی ہیں، اور جب ایک ایک کے قریب آتی ہیں اور شکل کو دیکھتی ہیں تو کسی کو پہچان نہیں سکتی۔ وہ صعوبتیں جو قیامت ان کے اوپر گزر گئی، ان کی اجسام کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ان کے سائیکولوجیکلی بھی ہیں، ایموشنلی بھی ہیں، فزیکلی بھی ہیں، اور پھر ایک ایک بیوی اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ اور کیا عالم ہو کہ آپ دیکھیے کہ اپنی ماں کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جو دوسری ماں جناب ام البنین، ان کو بتانا پڑے کہ میں زینب ہوں، بتانا پڑے ام کلثوم کو کہ میں ام کلثوم ہوں، اور تو سوچئے کیا قیامت، کیا غم و اندوہ کے پہاڑ ہیں کہ جو گزر گئے۔ رازیہ صاحبہ پروگرام اپنی وائنڈنگ اپ کی جانب ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اور ہم جو ہے اس گفتگو کے ایک نئے تناظر، ایک نئے پہلو کی جانب بھی روشنی ڈالیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مدینہ میں آ کر زندگی کی جانب بھی جانا ہے، حق کے سربلندی کی جانب بھی جانا ہے، دین حق کی جو سربلندی کا علم بلند کیا ہے اس کو بچانا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ مثالیں قائم کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت اطہار کر رہے ہیں،
کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم واپس پلٹ رہے ہیں اپنی جڑوں کی جانب. ہمیں یاد ہیں اپنی جڑیں, ہمیں پتہ ہے کہ واقعہ کربلا کیا ہے. 40 کے موقع پر اس قافلے نے کس طرح سے جو ہے وہ صحبتیں برداشت کی, وہ مشکلات, ان کا تذکرہ دوبارہ سے ہوا. اور پھر جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا, جیسے کہ خارج سے بھی بات ہوئی, تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم دین کا ریوائول دیکھ رہے ہیں کہ درس و تدریس کے ذریعے دین کی احیا کا جو علم سر بلند کرتے ہیں. یہاں کردار واضح ہوتا ہے جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا, وہیں امام علی امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ اپنی پھوپھی محترم کا ساتھ ایک مرتبہ پھر سے دیتے ہیں اور اس دین حق کو لے کر آگے چلتے ہیں. فرمائیے گا. ہم آپ دیکھیے کہ یقیناً اس واقعہ کربلا کے جو ایفیکٹس تھے اور جتنے شدید اثرات تھے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی جہاں تک ہم بات کریں تو ان کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب اس واقعے کے بعد جب کبھی بھی ان کے سامنے کھانا یا پانی لایا جاتا تو وہ بہت شدت سے گریا کرتے اور روتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے والد, میرے بھائی جو ہیں وہ دنیا سے بھوکے اور پیاسے چلے گئے. اور یہ تکلیف ان کو اس قدر زیادہ محسوس ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے, اور کہا جاتا ہے کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے ان کے گالوں پہ نشان پڑ گئے تھے اور ہر وقت وہ گریا کرتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا مشن, جس مشن کا آغاز امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کو دے کر کیا تھا, اس کو آگے بڑھانا تھا, لوگوں تک پہنچانا تھا. ایک مشن جو کوفہ و شام کے بازاروں میں اپنے خطبات کے ذریعے سے بی بی سلام اللہ علیہا نے اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے پہنچایا وہ بھی تھا, لیکن مدینہ میں رک کر, مدینہ میں رہ کر پھر جس طرح سے ان تمام حالات و واقعات کو لوگوں تک پہنچایا اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ بعد میں پھر امام حسین علیہ السلام کے اس قتل کی, ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کا بدلہ لینے کے لیے بہت ساری تحریکیں اٹھی, اور یقیناً امام زین العابدین علیہ السلام نے بظاہر ان پر ہاتھ نہیں رکھا, کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا جاتا تو اس وقت سب خاموش ہو کر اور غدار بن کر سائیڈ پر بیٹھ گئے, اور اب جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر وہ جو سیاسی اور اس قسم کے جو نظریاتی اعتبار سے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں پھر انہوں نے پریکٹیکل حصہ نہیں لیا. یہاں پر ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک خود ایک ایسا ماحول پیدا فرما دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو سامنے لے آتے ہیں کہ جتنا بڑا ظلم ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا انتقام بھی بعد میں لیا جاتا ہے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید نے جو کچھ میدان کربلا میں کروایا اور کیا, اس کے بعد اس نے جس طرح سے مدینہ منورہ کے اندر جب اس نے حملہ کیا اور لوگوں 3 دن کے لیے اس نے مدینہ منورہ کو حلال کر دیا کہ جو مرضی ہے اس میں تم کر سکتے ہو. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن تک اذان نہیں ہو سکی, خواتین جو تھیں مدینہ منورہ کی وہ حلال کر دی گئیں, اس نے اپنے سپاہیوں پر ان کو حلال کر دیا. مسجد نبوی میں جس طرح سے خچر باندھے گئے, اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے, جس طرح سے کعبۃ اللہ کا جو غلاف پاک ہے اس کو جلایا گیا, یہ تو بدبختی ظاہر ہو رہی تھی کہ اللہ پاک جب کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے, اللہ پاک جب کسی پر عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی رسی اس طرح سے ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ شخص جتنا گمراہ ہو سکتا ہے, جتنا بھٹک سکتا ہے, جتنا یہ دوزخ اور آگ کے کنارے پر پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے. پھر ایک ہی مرتبہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے وہ رسی کھینچی جاتی ہے تو وہ پھر یقیناً اس کا انجام یزید جیسا اور یزید کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان جیسا ہوتا ہے. اور اسی انجام کے حوالے سے خیر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیجئے کیونکہ ہمیں پروگرام کو اختتام تک لے جانا ہے. دیکھیں یزید کا جو انجام ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے شام کے بعد سے. دربار شام میں جب تمام اسیران کو سامنے لایا جاتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام نہایت سادہ الفاظ میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے یزید سوچو ذرا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھیں تو کیا کہیں گے. یہ ایک ضرب تھی جو پورے دربار کو ہلا کر رکھ دیتی ہے, جہاں پہ یہودی بھی موجود ہیں, مجوسی بھی موجود ہیں, عیسائی بھی موجود ہیں, ہر فرقہ و مذہب کے لوگوں کو اس نے بلایا ہے اور جشن منایا جا رہا ہے. تو لوگ یہودی کہتا ہے کہ یہودی سربراہ تھا, اس نے پوچھا کہ اس کا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے. اے یزید اگر یہ رسول اللہ کے خاندان میں سے ہیں تو تم پہ افسوس ہے,
اگر حضرت یعقوب کی اولاد میں کوئی ایسا ہوتا تو ہم تو اس کو سر پر بٹھاتے. جی بالکل. یہاں عیسائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں. اگر 70 پشتوں پہلے اگر ہمیں کوئی حضرت عیسیٰ کے خاندان سے مل جاتا ہم اس کی پوجا کرتے. تم نے ایسا کیا. یہ فوراً سے اس کا انجام شروع ہو گیا یہاں پر. اور پھر اس کے بعد وہ پریشان ہو کر کہتا ہے ٹھیک ہے ان کو اندر واپس قید خانے میں لے جایا جائے. آہستہ آہستہ یہ شورش خود شام میں جہاں پر کئی عرصے سے اہل بیت علیہم السلام کو برا بلا کہا جاتا تھا, تبلیغات بری کی جاتی تھی, وہاں اس شام کی دیواروں کو ہلانے لگی, لوگوں میں شورش برپا ہونے لگے. اور یہاں پر یزید بڑا پریشان ہو رہا تھا, اس کی حکومت متزلزل ہو رہی تھی. اور یہاں پر جب کام شروع ہوتا ہے تو وہ گھر سے ہندا جو اس کی بیوی ہے وہ خواب میں دیکھتی ہے. اسی شب اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل آیا ہے اور اس میں سے نور کی عماریاں اتر رہی ہیں, اور وہ ہستیاں جب امام حسین علیہ السلام کے سر کے نزدیک پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے حسین دیکھیے میں آپ کا نانا رسول اللہ ہوں, یہ علی مرتضیٰ ہے, یہ جعفر ہے, یہ عقیل ہے, یہ حمزہ ہے, اور یہ آپ کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا ہے. یہ سننا تھا کہ ہندا چونک گئی اور اٹھی اور اس نے کہا یہ قیدی کون ہے, میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں. وہ جب یہ سنتی ہے کہ یہ قافلہ مدینہ سے آیا ہے تو پوچھتی ہے کہ کیا آپ امام حسین علیہ السلام کے کو جانتے ہیں. تو جب امام حسین کا نام سننا تھا تو جناب زینب کبریٰ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور گریہ شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہندا اگر جاننا چاہتی ہو کہ زینب کبریٰ تمہاری جو بیوی ہیں شہزادی ہیں وہ کہاں ہیں تو میں زینب کبریٰ ہوں, یہ ام کلثوم ہے, اور یہ بیمار عابد بیمار ہے, امام زین العابدین فرزند امام حسین ہے, اور یہ جو سر آویزاں کیا گیا ہے وہ آقا امام حسین علیہ السلام کا سر ہے. یہاں ہندا بھاگتی ہوئی یزید کے پاس جاتی ہے اور جا کر اس کا گھر بھی اب ہل گیا, جہاں اس کی حکومت متزلزل ہو رہی تھی گھر متزلزل ہو گیا. یہاں پر یزید پشیمان ہوتا ہے, آزادی کا حکم دیتا ہے, اور 3 سال بعد ہی اپنے انجام تک کیسے پہنچ جاتا ہے کہ اپنے ایک مرتبہ چونکہ شراب نوشی بہت کرتا تھا, بندروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, وہ کسی صحرا میں شکار کے لیے نکلتا ہے اور تمام لوگوں سے کہتا ہے میں اکیلا جاؤں گا شکار کے لیے, خبردار کوئی آئے. اور یہ جب جاتا ہے پہنچتے پہنچتے اس شکار کے پیچھے کسی اور صحرا میں کسی اور وادی میں نکل جاتا ہے, وہاں پہ پیاس سے ہلکان ہو جاتا ہے. تو ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آ کر مختلف روایات ہیں ان میں سے ایک روایت میں پیش کر رہی ہوں کہ وہ شخص آ کر پانی پیش کرتا ہے لیکن سلام دعا کوئی جھکاؤ کچھ نہیں کرتا تعظیم سے. تو یہ غضبناک ہوتا ہے, کہتے تم نہیں جانتے میں کون ہوں, کہا میں نہیں جانتا کون ہوں, کہا میں یزید ہوں. وہ شخص اتنا غضبناک ہوتا ہے تم قاتل حسین ہو, یعنی گھر ہو حکومت ہو بیابان ہو صحرا ہو ہر جگہ یزید پر لعنت بھیجنے والے لوگ یہاں پر خدا کی طرف سے بالکل وہ ایک ضرب لگاتا ہے, وہ ضرب جو ہے یزید ہٹ جاتا ہے, اس کی گھوڑے کو لگ جاتی ہے. گھوڑا اس زخمی حالت میں بالکل پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہے, سرگرداں ہو جاتا ہے. یہاں یزید اپنے آپ کو اس گھوڑے پر سنبھال نہیں پاتا ہے اور مختلف درختوں سے پتھروں سے ٹکراتا ہوا اس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور جب وہ گھوڑے کی تلاش میں سپاہی نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا وجود ختم ہو چکا ہے. یہی وہ انجام ہے جس کا تذکرہ کرنا آج یقیناً ضروری ہے, اور اسی انجام کے ساتھ آج کے اس جو ہے وہ نشست کا بھی اختتام کرنا چاہیں گے کہ جب بھی حق و باطل میں تفریق کی بات آتی ہے, حق و باطل میں فرق کرنے کی بات آتی ہے تو یقیناً حق غالب آ جاتا ہے, حق غلبہ پا جاتا ہے. یہی دین اسلام کا جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ بہترین سبق بھی ملتا ہے, یہی درس ملتا ہے کہ ایک چھوٹے سے اقتدار کی حوث اس کے لالچ نے یزید کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. ناظرین کرام اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن سے آج 40 کے موقع کی مناسبت سے گفتگو کی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا. آپ سے اجازت چاہیں گے جاتے جاتے حافظہ عطیرہ محسن سے گزارش کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک کلام پیش کریں. مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا, مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا, مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا, روشنی ہی روشنی اب دے رہی
رہی ہے کربلا، آل احمد نے کھلائے خون سے ہے تازہ گلاب، آل احمد نے کھلائے خون سے ہے تازہ گلاب، خلد کا نقشہ جبھی تو بن گئی ہے کربلا، خلد کا نقشہ جبھی تو بن گئی ہے کربلا، منہ چھپا کر دور جا نکلا ہے دریائے فرات، منہ چھپا کر دور جا نکلا ہے دریائے فرات، دو کٹی باہوں کو لیکن ڈھونڈتی ہے کربلا، دو کٹی باہوں کو لیکن ڈھونڈتی ہے کربلا، دل میرا ساجد امام پاک کے قدموں میں ہے، دل میرا ساجد امام پاک کے قدموں میں ہے، مجھ سے بڑھ کر میری حالت جانتی ہے کربلا، مجھ سے بڑھ کر میری حالت جانتی ہے کربلا، مصطفیٰ کے نور پاروں سے سجی ہے کربلا، روشنی ہی روشنی اب دے رہی ہے